قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل میں قائم ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت و انجیل بھی نازل کی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے۔ بے شک جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے، اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے۔ خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تعبیلیں کرے، حالانکہ اس کی تعبیل کا حکم صرف خدا کو ہے۔ اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کے سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور ہوگے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے، کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت بھی ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں، سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے، اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کیا میں ان سب سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ یہ سب صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور ہنگام سحر استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے
मलाइका और साहिबान इल्म गवाह हैं कि वो अदल के साथ कायम है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है और वो साहिब इज्जत व हिकमत है। दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और अहले किताब ने इल्म के आने के बाद ही झगड़ा शुरू किया है, सिर्फ आपस की शरारतों की बिना पर। और जो भी आयात इलाही का इनकार करेगा तो खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। ए पैगंबर, अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट हुज्जती करें तो कह दीजिए कि मेरा रुख तमाम तर अल्लाह की तरफ है और मेरे पैरू भी ऐसे ही हैं। और फिर अहले किताब और जाहिल मुश्रिकीन से पूछिए, क्या तुम इस्लाम ले आए? अगर वो इस्लाम ले आए तो गोया हिदायत पा गए, और अगर मुंह फेर लिया तो आपका फर्ज सिर्फ तबलीग था। और अल्लाह अपने बंदों को खूब पहचानता है। जो लोग आयात इलाहिया का इनकार करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं और इन लोगों को कत्ल करते हैं जो अदल इंसाफ का हुक्म देने वाले हैं, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में भी बर्बाद हो गए और आखिरत में भी इनका कोई मददगार नहीं है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया कि इन्हें किताब खुदा की तरफ फैसले के लिए बुलाया जाता है तो एक फरीक मुकर जाता है और वो बिल्कुल किनारा कशी करने वाले हैं। ये इसलिए कि इनका अकीदा यह है कि इन्हें आतिश जहन्नुम सिर्फ चंद दिन के लिए छुएगी और इनको दीन के बारे में इनकी इफ्तरा परदाजियों ने धोखे में रखा है। उस वक्त क्या होगा जब हम सबको उस दिन जमा करेंगे जिसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है और हर नफ्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि खुदाया तू साहिब इख्तिदार है, जिसको चाहता है इख्तिदार देता है और जिससे चाहता है सल्ब कर लेता है, जिसको चाहता है इज्जत दे देता है और जिसको चाहता है जलील करता है। सारा खैर तेरे हाथ में है और तू ही हर शय पर कादिर है। तू रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है और मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। खबरदार साहिबान ईमान, मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त ना बनाए कि जो भी ऐसा करेगा उसका खुदा से कोई ताल्लुक ना होगा, मगर यह कि तुम्हें कुफ्फार से खौफ हो तो कोई हरज भी नहीं है और खुदा तुम्हें अपनी ही हस्ती से डराता है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि तुम दिल की बातों को छुपाओ या इसका इजहार करो, खुदा तो बहरहाल जानता है और वो जमीन और आसमान की हर चीज को जानता है और हर शय पर कुदरत और इख्तियार रखने वाला भी है। उस दिन को याद करो जब हर नफ्स अपने नेक अमाल को भी हाजिर पाएगा और अमाले बद को भी, जिनको देखकर यह तमन्ना करेगा कि काश हमारे और इन बुरे अमाल के दरमियान तवील फासला हो जाता। और खुदा तुम्हें अपनी हस्ती से डराता है और वो अपने बंदों पर मेहरबान भी है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा कि वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो कि जो इससे रूगर्दानी करेगा तो खुदा काफिरीन को हरगिज दोस्त नहीं रखता है। अल्लाह ने आदम, नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को मुंतखब कर लिया है। ये एक नस्ल है जिसमें एक का सिलसिला एक से है और अल्लाह सबकी सुनने वाला और जानने वाला है। उस वक्त को याद करो जब इमरान की जौजा ने कहा कि परवरदिगार, मैंने अपने शिकम के बच्चे को तेरे घर की खिदमत के लिए नज्र कर दिया है, अब तू कबूल फरमा ले कि तू हर एक की सुनने वाला और नियतों का जानने वाला है।
اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مصروف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، جو اس کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے، اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے کلمے مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور خدا اس فرزند کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا، تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کا علاج کروں گا، اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، اور ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جب عیسیٰ نے قوم سے
کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروردگار، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے رسول کا اتباع کیا، لہذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار، اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ سب حقیقی واقعات ہیں، اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ اے اہل کتاب، آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا، تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے؟ بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم آیات الہی کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے گواہ بھی ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اور خبردار، ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں۔
پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے، اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے، یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ بے شک جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا، کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برضا و رغبت یا باجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے
کہ ان پر خدا، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔ یہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی طور پر گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان سے ساری زمین بھر کا سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے؟ کہیے اے اہل کتاب، کیوں صاحبان ایمان کو رائے خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔
یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے۔ یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسے تباہ کر دے، اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے، یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں۔ ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے اگر تم صاحبان عقل ہو۔ خبردار تم ان سے دوستی کرتے ہو اور یہ تم سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اسی غصے میں مر جاؤ، خدا سب کے دل کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں ذرا بھی نیکی ملے تو انہیں برا لگے گا، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہ ہوگا، خدا ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے گھر سے نکل پڑے اور مومنین کو جنگ کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہ نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن بچ گئے کہ اللہ ان کا سرپرست تھا، اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آ جائیں گے تو خدا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہارے لیے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے، ورنہ مدد تو ہمیشہ صرف خدائے عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ کفار کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ ان معاملات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے خدا توبہ قبول کرے یا عذاب کرے، یہ سب بہرحال ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ شاید نجات پا جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت
اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اسے ان صاحبان تقوی کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اب تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ خبردار، سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف ہو چکی ہے، اور ہم تو زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہدا قرار دے، اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور خدا صاحبان ایمان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہ جانا؟ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اسے دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو ان قریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ کوئی نفس بھی اذن پروردگار کے بغیر نہیں مر سکتا، سب کی ایک اجل اور مدت معین ہے، اور جو دنیا ہی میں بدلہ چاہے گا ہم اسے وہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے عطا کر دیں گے، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا، اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا قول صرف یہی تھا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو خدا نے انہیں معاوضہ بھی دیا اور آخرت میں بہترین ثواب بھی دیا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اگر تم کفر اختیار کرنے والوں کی اطاعت کر لو گے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹا لے جائیں گے، اور پھر تم ہی الٹے خسارہ والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کہ انہوں نے اس کو خدا کا شریک بنایا ہے جس کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ ظالمین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلا دیا تھا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں
خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا تاکہ نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک گروہ پر پرسکون نیند طاری کر دی، اور ایک کو نیند بھی نہ آئی کہ اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کے ذہن میں خلاف حق جاہلیت جیسے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اختیار صرف خدا کا ہے۔ یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک باہر حال جاتے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ خود ہر دل کا حال جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹ پھیر لی، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے، اور خدا نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اے ایمان والو، خبردار کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے سفر یا جنگ میں مرنے پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ خدا تمہاری علیحدگی ہی کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم راہ خدا میں مر گئے یا قتل ہو گئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ، سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ اور صاحبان ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت خیانت کے مال سمیت حاضر ہوگا۔ اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا رضائے الہی کا اتباع کرنے والا اس کے جیسا ہوگا جو غضب الہی میں گرفتار ہو کہ اس کا انجام جہنم ہے، اور وہ بدترین منزل ہے۔ سب کے پیش پروردگار درجات ہیں، اور خدا سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیا جب تم پر وہ مصیبت پڑی جس کی دگنی تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ سب خود تمہاری طرف سے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی اسلام و کفر کے لشکر کے مقابلے کے دن تم لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے وہ خدا کے علم میں ہے، اور اسی لیے کہ وہ مومنین کو جاننا چاہتا تھا اور منافقین کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ راہ خدا میں جہاد کرو یا اپنے نفس سے دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ واقعی جنگ ہوگی تو تمہارے ساتھ ضرور آتے۔ یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر ہے، اور زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا، اور اللہ ان کے پوشیدہ امور سے باخبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقتول بھائیوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہماری اطاعت کرتے
تو ہرگز قتل نہ ہوتے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب اپنی ہی موت کو ٹال دو، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان کے نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ پس یہ مجاہدین خدا کے فضل و کرم سے یوں پلٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے رضا الہی کا اتباع کیا، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر میں تیزی کرنے والوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہو، یہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہ جائے اور صرف عذاب عظیم رہ جائے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو انہی حالات میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم خدا اور رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان و تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور خبردار جو لوگ خدا کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے، یہ بہت برا ہے، اور عنقریب جس مال نے بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں توق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو بھی سن لیا ہے جن کا کہنا ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی اس مہمل بات کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رہے ہیں، اور انجام کار ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی اس کے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے جو معجزات، مواعظ اور روشن کتاب سب کچھ لے کر آئے تھے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکے کا سرمایہ ہے۔ یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں سب کی طرف سے بہت اذیت ناک باتیں سنو گے۔
اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ اس موقع کو یاد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد لیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا کیا ہے۔ خبردار، جو لوگ اپنے کیے پر مغرور ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو خبردار انہیں عذاب سے محفوظ خیال بھی نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں بعض سے ہیں، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ خبردار، تمہیں کفار کا شہر شہر چکر لگانا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ حقیر سرمایہ اور سامان تعیش ہے، اس کے بعد انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی الہی اختیار کیا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خدا کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیات خدا حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔